بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی، تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو، ورنہ مکان پہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے یار. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے، اور گھر بھی، مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار. آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر، آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا. یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں. تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ. مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں. کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی. حقیقت ہے اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا. کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے. میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بولتے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے. ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی، اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ یہ تو فائدہ ہے نا. پیسہ اس کمبخت نے لگایا بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ ہے، لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ، وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں، کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں، کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں، اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانہ ہے، چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے. ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو. تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے. اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں. سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کدھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ ہے. مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے، قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا، ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ، خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ، جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کاکڑ دنہ.
آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے پھر وہ. تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تیل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے؟ کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا, وہ دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے.
کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو, وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے, تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, تھوڑا اکڑ کے. کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا. اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا رہا ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہوگا. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے, غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں کہ ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا, لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا, ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. علماء کرام کا فتح بلا کر اللہ اور قرآن کی روح سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے, اور ہم اور دھنستے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں. پتہ نہیں بھائی, یہ ماہرین معیشت کا کام ہے کہ معیشت ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب تو ظاہر ہے اس بارے میں جو مذہب نے رہنمائی کی ہے وہ بتائیں گے کہ چوری کو ختم کرو, کرپشن کو ختم کرو, جھوٹ کو ختم کرو, ملک میں صدقات و خیرات کا نظام بڑھایا جائے. غریبوں کی مدد سے بھی کیا ہوتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے. اور ہم جو کبھی کوئی مسلمان کمزور ہوتا ہے, پٹ رہا ہوتا ہے, تو ہم جیسے ترکی نے مہاجرین کو بلایا اپنے ملک میں, ویلکم کیا نا. کتنے کرائسس سے ترکی گزرا, مگر پھر بھی الحمدللہ 50 لاکھ شامی مہاجرین کو پناہ دی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور میں دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ بھی چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, جو کسی فرد کی معاشی ترقی کا جو چیز ذریعہ ہوتی ہے, تو بیسک اصول ملک کی ترقی کا بھی وہی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا گھر ہے, اتنے بچے ہیں, 1 عدد بیوی ہے, جو بھی آپ کے خرچے ہیں. اب آپ نے کیا کیا بھائی, صدقہ بھی شروع کر دیا, کرپشن بھی ختم کر دی. بیگم صاحبہ جو پتلونوں سے پیسے نکال کے, یہ کرپشن گھر میں یہی والی کرپشن ہوتی ہے کہ بغیر وجہ کے بیگم نے پینٹ سے پیسے نکال لیے, بچے نے گٹکے کے پیسے نکال, یہ کرپشن گھر میں ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں پہ آپ نے کنٹرول کیا. بیگم کو شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے, وہ پورا حیدری خرید کے لے آئی, یہ اسراف ہے, تو آپ نے ذرا اس کو کنٹرول کیا. خود اپنے خرچوں پہ بھی کنٹرول کیا آپ نے, صحیح ہے نا. تو یہ آپ نے کرپشن پہ کیا کر لیا, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. کمانے کا ذریعہ کیا ہے آپ کا, سب چیزیں کنٹرول ہو گئی, مگر جاب پہ وقت پہ پہنچتے نہیں ہو. آپ کی آبادی بڑھ گئی ہے, بچے گھر میں ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں, مگر ارننگ بڑھانے کا آپ سوچتے نہیں ہو. میں جو کہتا ہوں نا, بچے زیادہ ہونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, تو وہ خود بخود نہیں ہو جاتی آٹومیٹک, آپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. اگر آپ ہی سست ہو کے پڑ جاؤ تو پھر تو ایک بچہ بھی آپ کو کھا جائے گا, بلکہ خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دو گے تھوڑے دنوں میں. تو سست لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو اب ملک کی معیشت میں ایک بہت بڑی جو گڑبڑ ہوئی ہے, ہم بھی کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ حالات پتہ چلتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے قرضے لے کے ملک کی واٹ لگا دی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت بحال تھی وہ مصنوعی طور پر تھی, وہ اوریجنل نہیں تھی. بہت کچھ پاکستان میں تعمیری کام ہوئے, یہ بن گیا, روڈیں بن گئی, لاہور پیرس جیسا بن گیا, فلانا ہو گیا, بڑے خوش ماشاءاللہ. وہ مصنوعی تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کرو میرے 3 بچے ہوں, ویسے تو الحمدللہ اللہ نے زیادہ دیے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اب کیا کرتا ہوں, میں ان بچوں کے لیے ڈیفینس میں 3 بنگلے لے لیتا ہوں ہر ایک کے لیے, اور کنوینس کا بہترین انتظام کہ بچوں اسکول جاؤ گے تو عام بچہ ایک عام وین میں جائے گا, تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی. پھر میں نے سڑکیں بنوا دی کہ ہمارے بچے جس بس میں جاتے ہیں وہاں کھڈے بہت ہیں, تو وہ سڑکوں کیا کر دیا میں نے, بہترین سڑکیں بنا دی. اب بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ابا نے ہمیں بہت ترقی دی ہے.
اور اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا, چاچا آ گئے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب چاچا نے جب کیلکولیشن کی تو ان کو پتا چلا ابا نے ان بچوں کو 20 کھرب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. نہیں یاری بات. ابا نے جو یہ سڑکیں بنائی اور ایئر کنڈیشن بسوں کا انتظام کیا اور بچوں کو ہر بچے کو ڈیفینس میں بنگلے لے کر دیے, اس میں ابا کا ذاتی ایک دھیلا بھی, بلکہ ستار بھائی سے 1 کروڑ روپے لیے, وسیم کباڑیے سے لیے, اور سارے سود پہ لیے. سارے کس پر لیے؟ سود پہ لیے. اب وسیم کباڑیے نے قرضہ دینے سے پہلے کہا بیٹا تو لے تو رہا ہے, دے گا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں نا, یہ میرے بچے ہیں, ان کی اولادوں سے نکال لینا, اور ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا, بجلی کا بل بڑھا کے, کرایہ بڑھا کے, وغیرہ وغیرہ بڑھا کے. تو اب جو بھی حکمران آتا رہا وہ ان پرانے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مزید ڈبل قرضے. اب یعنی چاچا نے کیا کیا؟ چاچا نے یہ کیا, ابا نے 1 ارب روپے کا مقروض بنایا ہے, اب بچوں کو اسی لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے, تو اس نے 2 ارب اور لے لیے تاکہ بچے چاچا کو گالیاں نہ دیں, کیونکہ بچے تھے ناسمجھ, جیسے ہماری قوم ہے. بچے کیا تھے؟ ناسمجھ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابا نے لیے کہاں سے, یہ کیسے بنایا, یہ سڑکیں وڑکیں اتنا خوبصورت, یہ نظام کیسے بنایا. تو اب چاچا نے کہا کہ یار جیسے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, تو کیوں گالیاں کھا کے جائیں. انہوں نے 1 ارب قرضہ لیا, ہم کتنا لیں گے؟ 2 ارب لیں گے. تو بچوں نے کہا یار یہ چاچا تو ہمارے ابا سے بھی خوش, اور چاچا اس چکر میں تھے کہ میں نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی آئے گا جب اس کے بعد, وہ کہے گا بیٹا ہم بھی چلے تو جائیں گے, لیکن چوڑے میں کون آئے گا؟ یہ ایک حد تک چلے گا سسٹم, اس کے بعد تمہیں اٹھا کے گروی رکھوانا پڑے گا قرضہ لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے بریک لگا دی تو سارا نزلہ ان بچوں کا کس پہ گرے گا؟ اس تیسرے پہ گرے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, وہ ساری لان تان کس پہ ہوگی؟ ان پہلے 2 کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. ہاں اگر ان میں کوئی سمجھدار بچہ ہوا تو وہ کہے گا یار چلو اب قرضہ لو کیونکہ روٹی تو کھانی ہے, لیکن کچھ تو خیال کرو, یعنی ایسا تو نہ ہونا کہ ہم بالکل ہی دیوالیہ ہو جائے ہمارا. تو یہ جو ہمارا جمہوری طرز حکومت ہے یہ اتنا گندا ہے نا یہاں پہ. اس میں ایک وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے بعد چلا جاؤں گا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے یہ قوم, میں ایسا کر کے جاؤں کہ لوگ کہے فلاں کے دور حکومت میں یہ بلڈنگ بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں یہ سڑک بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں تو کرنسی اتنی مضبوط تھی. اس کو ان سے کوئی غرض نہ ہو کہ فلاں نے اپنے دور میں جو پالیسیاں بنائی ہیں کیا فلاں کے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوں گی, ان سے پبلک کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو جب عوام بے وقوف ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ مقدر ہوتا ہے کہ وہ پٹے, اور پٹ رہی ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہی ہو رہا ہے اور مزید پٹو گے. بلکہ اس طرز حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایک کرتا ہے, وہ بیچارہ اپنے 5 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکا تھا تو اگلا آ کے صرف آخری اینٹ رکھتا ہے اور ساری وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے بس انہیں, حالانکہ اس نے کبھی ملک کے لیے خدمت نہیں کی ہوتی. پرانے والے نے خدمت کی ہوتی ہے, اس کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے دور کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اگلا آ کے جو اس نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں سے 90% کھا کے صرف 10% لگا کے تکمیل کر لیتا ہے. تو قوم کس کو مبارکباد دیتی ہے؟ کراچی میں یہی ہوا ہے, پروجیکٹ کسی ایک نے شروع کیا, تکمیل دوسرے نے کی, اور بہت کھا کے تکمیل کی, تو پبلک نے دوسرے کو کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا دیا, پرانے والے کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار. تو یہ بڑا عجیب نظام ہے بھائی, یہ بہت ہی گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا ذمہ دار ہے. تو بس اللہ سے دعائی مانگا کرو, اور اس کا کوئی حل نہیں, اور کوئی حل نہیں. ہاں جب اللہ آپ کو صدر بنا دے تو پھر کچھ مشورے لینا ہم سے, ٹھیک ہے؟ تو میں خود نہیں دوں گا, کسی ماہرین کو بلاؤں گا جو کچھ. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں.
انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجھائی نہیں دے رہا، کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی؟ جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص. اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے، ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مگر دنیا خوش کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا، یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی، یار یہ تو ابا، یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی، یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی محبوب ہوں، اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں، مثال دیتا ہوں، کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ، چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو، میرے ہاں ناشتہ کرو، کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں، ایک کے ڈی ایس پی، ایک کے آرمی میں کرنل ہیں، اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی، اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں، لنچ تمہارے ہاں، ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون، جھگڑالو، نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے؟ ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں، چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا، ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ، دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے، تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا، میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے، چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں، اگلے چکر میں تمہیں نہیں، اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں؟ نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں، کوئی بھی 4 محبوب ہیں، یا 3 ہیں، یا 2 ہیں، یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی، بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں، ایک کا ناشتہ کر لو، ایک کے لنچ کر لو، ایک کے ڈنر کر لو، اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے، پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے، پٹو گے ٹھیک ہے. یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں ثواب ملے گا، مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں، جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو، دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلم الرجل، جس کا صرف ایک آقا ہے، اس کو پتہ ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے.
فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا، کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں وہ بھی چلے گا ساتھ میں، جہیز بھی لے رہے ہیں، نفس خوش ہو رہا ہے اس سے، سود بھی کھا رہے ہیں، بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا، آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا، گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا، تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں، آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود، تو اس سے لوگ کیا ہوتا، اور یہ سب کیا ہیں، ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش، سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض، بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے، تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، سب سے پہلے وہ ہے، باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو، تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی، وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو، مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں، بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں، غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو، کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو، کوئی کروا کے نہیں، کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا، پرانی بات ہے، یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں، جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان، تو وہ یہ پرانی بات ہے، تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا، وہ میرے درس ہوئے، انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، حج کرائیں گے، یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں، میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، میں تو، بچے بھی تھے میرے ساتھ، بہت اکرام کیا انہوں نے، واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے، وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا، کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھائے، کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے، یہ دودھ لے کے دہی لے کے، بھائی خود بنانے دو یار گھر میں، عادت خراب ہو جائے گی. نہیں، پھر وہ افطاری میں پھر کھانا، وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں، کراچی والے بھی کھلاتے ہیں کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا، تو جو اب وہ اپنے حساب سے پھر کھلاتے ہیں. کراچی والا تو نہیں والے، وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا، آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا، سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی، میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے، بھائی آپ یہاں ٹھہرے، میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا، انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں، جو میرے استاذ ہیں، جو میرے شیخ و مرشد ہیں، میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے، جب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی، پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح، بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں، کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں لکھایا. یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں، سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں، ایسا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں، وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں، تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے
بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا